کوہ دماوند کے دامن میں ایرانی شہنشاہیت کا مرکز ہے۔ قوم کی جانب سے حکومت ضحاک شاہ ایران کے سپرد کی گئی تاکہ وہ لوگوں کو غربت اور بدبختی سے نجات دلائے اور ان کی رہنمائی عظمت اور سربلندی کے راستے کی جانب کرے۔ شہنشاہ ایران نے لوگوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے ملک کو کئی ایک ریاستوں یا خود مختار حکومتوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ریاست ایک شخص کے سپرد کر دی۔ بابل کی ریاست نمرود کو دے دی گئی۔ جب نمرود تخت پر بیٹھا، حکومت کی اور خود کو خدا سمجھنے لگا اور تمام رعیت سے خود کو خدا منوایا، تب اچانک ایک ماہر فلکیات خلید نامی شخص نے نجومیوں کی ایک عام محفل میں نمرود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: شہنشاہ سلامت، اس سال ایک بچہ اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہوگا اور جلد ہی جنم لے گا۔ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے علم نجوم کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ یہ بڑا ہو کر لوگوں کو ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا، انہیں آپ کے مجسموں کی پرستش کرنے سے روکے گا اور بالآخر آپ کے تخت اور تاج کو سرنگوں کر دے گا۔ نمرود نے کہا: میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو تمہارے قول کی تائید کرتا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس نے چاند اور سورج کی روشنی ختم کر دی۔ خواب کی تعبیر کرنے والے نے مجھے بتایا کہ میری شہنشاہیت، میرے مجسموں کی عبادت، میری مطلق العنانیت، میری کثیر آرزوئیں، میری خوبصورت بیویاں، میرے عیاش درباری سب کے سب ایک ایسے بچے کے ہاتھوں نیست و نابود ہو جائیں گے جو اسی قوم میں پرورش پائے گا۔ وہ بچہ مجھے تخت سلطنت سے زمین پر نیچے پٹخ دے گا۔ افسوس، کون یقین کرے گا کہ میری یہ تمام شان و شوکت، تمام احترام اور عظمت اور میرے مجسموں کی پرستش ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ خواب کی تعبیر بتانے والا اور یہ ماہر فلکیات مجھے ڈرا رہے ہیں۔ کس میں اتنی جرت ہے کہ میری طاقت کا مقابلہ کرے؟ یہ سارا لشکر، یہ وظیفہ خوار ورزشی لوگ اور درباری اس بچے کے وجود میں آنے کو روک دیں گے اور اس دنیا میں نہیں آنے دیں گے، اور اگر وہ پیدا ہو بھی گیا تو اسے ختم کر دیں گے۔ خلید نے کہا: مجھے آپ سے جو عقیدت اور آپ کے نظام حکومت سے جو محبت ہے، اس کی بنا پر میں نے مستقبل کی صورت آپ پر واضح کر دی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ متوقع حالات کا سدباب کرنے کی فکر کریں گے۔ نمرود گویا ہوا: اے دانشمند نجومی اور اے حاضرین مجلس، تم لوگوں نے خلید کی باتیں سنی اور ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کی باتوں کو صحیح سمجھتے ہو، اور آنے والے واقعات میرے لیے خطرناک ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ جنہوں نے اتنی مدت تک میرے دسترخوان پر لذیذ کھانے کھائے ہیں اور مجھے میرے آئندہ مبارک اور منحوس ایام کے بارے میں مطلع کیا ہے اور مجھے تفکرات میں مبتلا کر دیا ہے، اس مشکل کو حل کرنے کی کوئی تدبیر سوچو۔ محفل میں موجود نجومی اور درباری حیران تھے کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، تاہم خلید نے ایک مرتبہ پھر زبان کھولی اور کہا: شہنشاہ سلامت، میرا خیال ہے کہ آپ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کر دیں، اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کا معائنہ کرائیں۔ ان میں سے اگر کوئی لڑکا جنے تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ اگر آپ اس بچے کے شر سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ مذکورہ عمل 1 سال تک جاری رکھیں، تاکہ آپ اپنے تخت و تاج، حرم سرا، دربار اور باقی سب چیزوں کو تباہی سے بچا سکیں۔ نمرود نے حکم دیا: وزیر دربار حاضر ہوں۔ شہنشاہ بابل کا وزیر دربار سینے پر ہاتھ رکھے دوڑتا ہوا آیا اور نمرود کے حضور میں کھڑا ہو گیا۔ نمرود نے اسے مخاطب کر کے کہا: ایک ایسا پروگرام ترتیب دو کہ مرد عورتوں سے الگ ہو جائیں اور حاملہ عورتوں کا معائنہ کیا جائے، ان میں سے جس کسی کا لڑکا پیدا ہو اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ وزیر دربار نے جواب دیا: حضور والا، یہ کام چندہ مشکل نہیں۔ ہم مردوں کو شہر سے نکال دیں گے اور عورتوں کو شہر میں رہنے دیں گے، اور ہر 10 مردوں پر ایک شخص تعینات کر دیں گے جو ان کی نگرانی کریں، تاکہ وہ نہ تو فرار ہوں اور نہ ہی چوری چھپے شہر میں داخل ہو کر اپنی بیویوں سے ہم بستر ہو سکیں۔ علاوہ ازیں ہم دائیوں کو بھی بھرتی کریں گے اور انہیں حکم دیں گے کہ کسی کی اجازت حاصل کیے بغیر گھروں میں داخل ہو جائیں اور عورتوں کا معائنہ کریں۔ جو عورت حاملہ ہو اس کا حمل گرا دیں، یا اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لڑکا ہونے کی صورت میں اسے قتل کر دیں، اور اگر لڑکی ہو تو اسے چھوڑ دیں۔ نمرود نے کہا: تم جو جرم بھی کرنا چاہو میری طرف سے اجازت ہے۔ عورتوں اور مردوں کو الگ الگ کر دو، شیر خوار بچوں کو قتل کر دو، یا حاملہ عورتوں کے حمل ساقط کر دو، لیکن میرے تخت اور تاج کو ہر قیمت پر اس لڑکے کے شر سے بچا لو اور اس کے وجود میں آنے کی روک تھام کر دو۔ نمرود کے حکم کے مطابق بابل کے مردوں کو شہر سے نکال دیا گیا اور عورتیں شہر ہی میں رہ گئیں۔ اب شہر میں دائیاں تھیں، جلاد تھے، شیر خوار بچے تھے اور حاملہ مائیں تھیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 77,000 سے لے کر 100,000 کی تعداد میں لڑکوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دائیاں بلا اطلاع گھروں میں دم گھس جاتی اور ان کے اور جلادوں کے خوف سے ماؤں کے حمل ساقط ہو جاتے۔
بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھ کر ماؤں کی جانسوز فریاد بلند ہوتی۔ ان کی فریادوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام قوانین قدرت کے مطابق دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمرود اور اس کی قوت کی بربادی کا سامان وجود میں آ گیا۔